ملحدین جو ہیں جب بھی وہ مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ اپنے قیاس اور گمان کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یعنی کہ انسانیت جو ہے انہوں نے اپنا جو مذہب کا سفر شروع کیا وہ جہالت اور گمراہی میں کیا اور شرک میں کیا۔ پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ارتقائی منازل سے گزرتا گیا اور کرتے کرتے وہ ایک خدا کے تصور تک آ گیا، حتیٰ کہ حقیقت بالکل ایسی نہیں ہے، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ تصویر پیش کرتا ہے جو حقیقت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کان الناس امۃ واحدہ، کہ یہ جو انسان تھا جب نسل انسانی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے زمین پر شروع ہوئی ایک ہی امت تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد میں اختلافات آنا شروع ہوئے، آگے جا کے اختلافات کی وجہ بھی آ جائے گی اسی آیت کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جو تھے وہ انسانوں میں مبعوث کرنا شروع کیے، مبشرین ومنذرین، تاکہ ان کو خوشخبری دیں اور ان کو ڈرائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا کہتا ہے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتابیں اتاریں، صحیفے اتارے، ان کے اوپر وحی اتری۔ کس وجہ سے وحی اتری؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اب آگے اختلافات کی وجہ بھی آتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کی ابتدا جو ہے جب وہ توحید سے ہوئی ہے، انسان کی ابتدا جو ہے وہ دین کی روشنی سے ہوئی ہے، پھر آخر بعد میں گمراہیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بھی بتا دی ہے جس کی وجہ سے یہ فسادات برپا ہونا شروع ہوئے اور آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی آیت میں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یعنی کہ جو بعد میں اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا وہ کرنے والے کون تھے؟ جن کو علم دیا گیا تھا، اور علم ہونے کے باوجود پھر اختلافات کیوں ہوئے؟ پھر علم ہونے کے باوجود اختلافات کیوں ہوئے؟ بغیم بینہم، آپس میں بغض کی وجہ سے۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے، یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اسلام کا پیغام لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اسلام کا پیغام لے کر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، یہ سب اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ جہاں یہ پیغمبر خود مسلمان تھے وہاں یہ اسلام ہی کا پیغام ان لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے لے کر آئے۔ لیکن کیا ہوا؟ ذاتی انا اور بغض کی وجہ سے وہ اسلام سے علیحدہ ہونا شروع ہوئے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا لیا، ایک نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا۔ پھر آگے سلسلہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو علم والے تھے وہ اگین اپنے انا اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو عیسائیت کا لیبل دے کے یہودیت سے علیحدہ کر لیا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ انسان جو ہے جب گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس کی خواہشات اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں، خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس طرح خواہشات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا بھی ہے نا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ تو جب انسان اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے بے شک واضح دلائل ہی موجود کیوں نہ ہوں ہدایت کے، تو وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس ہدایت کے راستے سے اپنا راستہ جو ہے وہ علیحدہ کر لیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کہی ہے، جو اسی طرح جو یہ ملحد ہیں ان کا ایک اور جواب ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور ذریت آدم کو جب زمین پر اتارنا تھا تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اب زمین پر اترو، تم سب کے سب اب زمین پر اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب ہوگا کیا کہ ضرورت کے مطابق اب ہوگا کیا کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجتا رہوں گا۔ وہ ہدایت بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ہدایت وہی ہی تو ہے۔ کس پر اترنی ہے؟ وہ نبی پر اترنی ہے، یعنی کہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا رہے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی اس پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگر آپ اس آیت کو بھی دیکھیں جو دوسری آیت میں نے سورۃ البقرہ کی، پہلی بھی سورۃ البقرہ کی تھی اور اب بھی سورۃ البقرہ کی ہے، اگر آپ دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں، اس میں بھی ملحدین کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ انسان نے اپنا سفر جو ہے زمین پر وہ گمراہی اور شرک سے کیا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو تخلیق کیا ہے وہ فطرت سلیم ہی تو ہے، وہ فطرت اسلام ہی تو ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے بھی یہ پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی ان میں سے رسول آئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ دین اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہودیت کا پیغام لے کر آیا ہو، کوئی صابین کا پیغام لے کر آیا ہو، یا کوئی جو ہے وہ عیسائیت کا پیغام لے کر آیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اسی فطرت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی بھی دیا ہے۔ اس فطرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو تخلیق کیا ہے وہ فطرت تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ کبھی بھی تخلیق نہیں۔ ذالک الدین القیم، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہی مضبوط دین ہے جو اس فطرت کے مطابق تمہاری جو ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اگین میں کہتا ہوں یہ تینوں آیات جو ہیں وہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ گمراہیوں میں نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت خود اسلام پر اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے۔